الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام اور پردہ نشیں مائیں اور بہنیں، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے. اللہ پاک نے ہمیں پولی چرلا کی جامعہ مسجد میں جمع فرمایا ہے. جمعہ کا دن ہے، بڑا فضیلت والا دن ہے. آج کے دن کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن یا رات میں وفات پا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے اس کو بچا لیتا. تو جمعہ کی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے. ماہ رمضان میں بھی اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب اس سے ہٹا دیتا ہے. اس لیے جمعہ کے دن مسجدوں میں اول وقت پر آنا چاہیے. جو آدمی جمعہ میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس سے بعد آتا ہے ایک بکری صدقہ کرنے کا، قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک مرغی اور اس کے بعد آنے والے کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو جمعہ کی نماز کے لیے اور جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد میں آ جانا چاہیے. ہفتے کا عید کا دن ہے جمعہ کا دن. ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات اذان سے پہلے ہی مسجد میں تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیان سننے کی غرض سے جمع ہوئی ہیں. اللہ پاک ہمیں اسی طرح دین کی باتیں سننے کے لیے بار بار توفیق عطا فرمائے.
آمین۔ ماہ شعبان یہ چل رہا ہے، اب اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ آج شعبان کی 28 تاریخ ہے اور کل 29 تاریخ آنے والی ہے، اور ممکن ہے کہ کل ہمارے ملک میں انڈیا میں چاند نظر آ جائے تو کیا ہوگا؟ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور تراویح کی نماز عشاء کے بعد وہ بھی شروع ہو جائے گی، اور اتوار کے دن سے ہمارا پہلا روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں ماہ رمضان چونکہ بالکل سامنے ہے، وہ اعمال جو ماہ رمضان میں کرنے والے ہیں ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اس کی کیا فضیلت ہے، ان اعمال کا کیا ثواب ہے، اور ان اعمال کے ترک کرنے پر کتنا بڑا نقصان ہوگا، ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں جان لیں گے تو امید ہے کہ ہمارے دل میں عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو ہم سب کو عمل کے ارادے سے سننا ہے، صرف بیان کو سننے کے لیے نہیں سننا، عمل کے ارادے سے سننا۔ میں بھی عمل کرنا، آپ بھی عمل کرنا، اور جتنے دوسرے ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی پیار و محبت کے ساتھ بولنا کہ آپ بھی عمل کرو۔ تو ماہ رمضان آنے والا ہے، سب سے پہلے کرنے والا کام ہمارا کیا ہے؟ کل مغرب کے بعد چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ چاند نظر آ رہا ہے یا نہیں، اس کو تلاش کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، ہمارے نوجوان چاند کو کہاں تلاش کرتے ہیں؟ موبائل کھول کر انٹرنیٹ میں تلاش کرتے ہیں۔ موبائل کھول کر کے اس میں دیکھتے ہیں کس کا اپڈیٹ آیا، کس کا میسیج آیا۔ سعودی والے نے فون کر کے بتایا ہمیں تراویح پڑھا لے ہی رہے، ہمیں کلیج پڑھا لے ہی تراویح۔ لنڈن والے نے میسیج بھیجا ہمارے ہاں چاند نظر آ گیا۔ امریکہ والے نے کچھ کہا۔ یہ سب بیکار کے کام ہیں۔ کرنے والا کام کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ، رمضان کو شروع کرو چاند دیکھ کر۔ میسیجاں دیکھ لے کو، واٹس ایپاں دیکھ لے کو چاند رمضان نہیں سٹارٹ کرنا۔ چاند کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرنا۔ پلی چرلا میں نظر نہیں آیا کوئی بات نہیں، رومپی چرلا میں نظر آ جائے گا، پیلیر میں نظر آ جائے گا، دامل چرو ہے، پاکالا ہے، نظر آ جائے گا۔ پورے چتور ڈسٹرکٹ میں نظر نہیں آیا، کرناٹک میں نظر آ جائے گا۔ تو کہیں نہ کہیں نظر آئے گا ضرور۔ کون کی ایک جنے دیکھ لیتی لے، ہمیں کہیں کو دیکھنا، یہ بھی غلط ہے۔ ہر آدمی کے لیے یہ حکم ہے، ہر آدمی چاند کو دیکھے، بڑا ثواب ہے۔ اور چاند دیکھ کر کے دعا پڑھے، چاند دیکھ کر کے دعا پڑھنا۔ اللہم اہلہ علینا، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے بالامنی والایمانی والسلامتی والاسلام، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا، پیس والا، شانتی والا بنا، ہمارے ایمان کو بیدار کرنے والا بنا، ہمارے اسلامی اعمال کو زیادہ کرنے والا بنا۔ دیکھو کتنی شاندار دعا ہے۔ کسی کو یہ دعا یاد ہے کیا؟ کسی کو یاد نہیں ہے۔ آپ کو شرمندہ کرنا میرا مقصد نہیں، صرف ایک احساس دلانا
کہ ہر مہینہ چاند نظر آتا ہے تو اس چاند کو دیکھنے کا اہتمام کریں، اور چاند نظر آ گیا تو یہ دعا پڑھیں۔ آپ کو چاند نظر نہیں آیا، پڑوس والوں نے فون کر کے بتایا کہ چتور میں نظر آ گیا ہے، مدن پلی میں نظر آ گیا ہے، جیسے ہی آپ کے کان میں ایک خبر آئی یا میسیج آیا تب آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس دعا کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے اگر آپ کی دعا کو قبول کر لیا تو وہ مہینہ آپ کے لیے سکون والا بنے گا، وہ مہینہ آپ کے لیے برکت والا بنے گا، آپ کے ایمان کو بیدار کرنے والا بنے گا، آپ کے اعمال میں اضافہ کرنے والا بنے گا۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ تو پہلا کام رمضان شروع ہوتے وقت کیا کرنا ہے؟ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا، اور چاند دیکھنے نظر آنے پر دعا پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رمضان کا چاند نظر آتا انتہائی درجہ آپ خوش ہو جاتے تھے، صحابہ سے کہتے جاءکم رمضان جاءکم رمضان، اے میرے صحابہ، اے میرے دیوانوں، سنو رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، جاءکم شہر مبارک، ایسا مہینہ آیا جو تمہارے لیے برکت والا ہے، تمہاری زندگی میں برکت لانے والا، روزی میں برکت لانے والا۔ حالانکہ رمضان کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے نا، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا ہے، اس کے باوجود روزی میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے۔ پورے سال اتنے کھجور دیکھنے کو نہیں ملتے، رمضان میں سارے کھجور آ جاتے ہیں۔ پورے سال اتنے پھل فروٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے، ماہ رمضان میں اتنے سارے پھل فروٹ ہمیں مارکیٹ میں نظر آ جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی عید منا لیتا ہے، اس کی کمائی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کاروبار میں اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ گلی میں گھومنے پھرنے والے کتوں کا وزن 10 کلو بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں سحر میں پکاتے ہیں، افطار میں پکاتے ہیں، جو بھی بچا لا کر کے گھوڑ میں ڈال دیا، گھر کے سامنے ڈال دیا، تو گلی کے سارے کتے آ کر کے کھا کر کے وہ بھی موٹے تازے بن جاتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھتے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے اور صحابہ سے فرماتے، اے میرے صحابہ، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے اور برکت والا مہینہ آ گیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا؟ رمضان آنے پر خوش ہو جانا، رمضان کا چاند نظر آنے پر دل کے اندر ایک فرحت محسوس کرنا، سکون محسوس کرنا اور خوش ہو جانا، اور ایک دوسرے کو خبر دینا کہ بھائی دیکھو رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، اب آج رات سے ہی 20 رکعت تراویح کی نماز شروع ہونے والی ہے۔ یہ خبر دوسروں کو دینا اور اعمال میں لگ جانا ہے۔ ماہ رمضان بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ پورے سال کے مہینے ایک طرف، رمضان کا مہینہ ایک طرف۔ رمضان کا ایک روزہ پوری زندگی کے روزوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی نے رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، جان بوجھ کر کے رمضان کا ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیا، سستی کاہلی کی وجہ سے، بعد میں اس کو افسوس ہوا کہ میں نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا ہے،
اب اگر وہ اس ایک روزے کی کمی کو پورا کرنا چاہے اور پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی رمضان کے ایک روزے کے برابر وہ پوری زندگی کے روزے نہیں ہو پائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ کو مثال دے کر بتاؤں، آپ کی بیٹی کی شادی ہے یا لڑکے کا ولیمہ ہے، آپ نے سلیم صاحب کو دعوت میں بلایا، آؤ بھائی ہمارے گھر میں کھانا کھا لو، کل میرے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ سلیم صاحب آپ کے گھر میں کھانا کھانے ولیمے والے دن نہیں آئے، نیکسٹ دن آئے، بولے کل میں آ نہیں پایا ہوں، ذرہ ادھر ادھر کام میں تھا، اب خاتون دا ہلو اب کھانا کھاتا ہوں، آپ کھلاؤ۔ تو انہیں کیا بولتا، جا رہے کل آیا نہیں ولیمہ میں، آج کہے گا تو آتا سو۔ ایک سال کے بعد وہ آئے اور کہنے لگے جان دے اب تو بھی ڈال بھائی کھانا، ولیمے میں تو آ کو کھانا تھا، اس دن تو آیا نہیں، میں بھی دیکھتا ہوں تیرے بیٹے کا بھی ولیمہ ہوتا نا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو رمضان کا ایک روزہ ایسا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو پوری زندگی بھی اگر اس ایک روزے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے رکھ لے روزہ تب بھی وہ کمی پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے رمضان کا روزہ بڑا اہم روزہ ہے، سال میں ایک مرتبہ آنے والا یہ مہمان ہے۔ تو رمضان میں روزوں کا اہتمام کرنا، اور یہ روزے صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر بھی روزے فرض تھے رمضان کے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ہم سے پہلے جو لوگ آئے دنیا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ دنیا میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے، یہ سارے کے سارے رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے آئے، اس لیے تم بھی روزہ رکھو۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، 11 مہینے کھلانے والا، 11 مہینے کھلانے والا کیا ایک مہینہ نہیں کھلا سکتا؟ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ساری دنیا والے مل کر اپنی منہ مانگی ہوئی چیز اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو ان کی منہ مانگی ہوئی چیز کو دے دے، تب بھی اللہ کے خزانے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی آنے والی نہیں۔ سمندر میں جا کر آپ نے ایک بکٹ پانی لیا نہانے کے لیے تو کیا سمندر کا پانی کم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، 11 مہینے وہ کھلاتا ہے، رمضان میں بھی کھلائے گا۔ روزے اللہ نے اس لیے فرض نہیں کیے کہ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی ہو، نہیں، اللہ تو بہت کھلاتا ہے۔ رمضان میں تو آدمی زیادہ کھاتا ہے، سحری میں کھاتا ہے، افطاری میں روزہ کھولتے وقت کھاتا ہے، ان کو بولتا ہے کیا لے لگایا ہے، بھونڈے لگایا ہے، شربت لایا ہے، گنجی لایا ہے، سیوئی لایا ہے، پکوڑا لایا ہے، پپئی لایا ہے، فلاں چیز، کتنی ساری چیزیں افطار کرنے میں سامنے موجود رہتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان روزے دار خالی ہاتھ بھی مسجد میں چلا جائے گا، جیسے ہی مؤذن کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک صمت، یہ آدمی بیٹھ کر کے دعا مانگ رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیچارہ سفر سے آیا مسجد میں بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں کھجور پڑ جاتا ہے، لے بھائی کھجور کھا لے، لے بھائی سیب کھا لے، موز کھا لے، پانی پی لے، شربت پی لے۔ رمضان میں تو آدمی اور زیادہ کھاتا ہے۔ تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔
پھر اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ کا کہنا ماننا، جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کرنا، اور جن کاموں کو کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں سے رکنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ آدمی پورے سال روزہ نہیں رکھتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو نفس ہے، اندر کا جو انسان ہے، وہ شیطانی صفت والا بن جاتا ہے۔ روزہ رکھے گا، بھوکا رہے گا، اس کا پیٹ جلے گا تو اندر کا جو نفس ہے اس کے اوپر زور پڑے گا، دباؤ پڑے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرے گا، کان کی حفاظت کرے گا، زبان کی حفاظت کرے گا، زبان سے سچ بولے گا، کان سے اچھی بات سنے گا، آنکھ سے ناپاک چیز کو نہیں دیکھے گا، اور ہاتھ پیر بھی صحیح استعمال کرے گا۔ روزے کے اندر یہ خاصیت ہے۔ روزہ آدمی کو تمام برائیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا بن جائے، میری بات ماننے والا بن جائے، تو اللہ نے شروع سے ہی اللہ کی یہی مرضی ہے، لیکن 11 مہینے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، بات نہیں مانتا، تو اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے کہ روزے کے ذریعے اس کو طاقت پہنچائی جائے۔ روزہ رکھے گا، نفس پر دباؤ پڑے گا، آدمی گناہوں سے بچ جائے گا اور اللہ کی طرف مائل ہوگا۔ پیٹ کے اوپر جب بار پڑے گا، بوجھ پڑے گا، آدمی کے اندر سے خباثت، شیطنت، بہیمیت یہ سب ختم ہو جائے گی، فرشتوں والی صفت انسان کے اندر آ جائے گی۔ تو رمضان کا روزہ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہی بنایا ہے۔ تو رمضان میں ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا۔ مردوانے روزہ رکھ لیتی، رکھتی نہیں رکھتی بھائی؟ پولیس اللہ والے نہیں رکھتے کیا رمضان میں روزے؟ رکھتے ہیں نا۔ مرد حضرات تقریباً 90% روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن اکثر عورتیں رمضان کا روزہ نہیں رکھتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم اگر سحری میں گھر کے مردوں کے لیے، بچوں کے لیے انتظام کر دیں اور افطار میں لیے ان کو پکا کر کے کھلا دیں، اسی میں ہمارا روزہ ہے، وہ تا کر لیت بس ہمارا جنما دھنم گتی، دیکھو تلگو میں کیا کی وہ ویسا سمجھ لیتی۔ حالانکہ روزہ رکھنا عورت کے اوپر بھی فرض ہے، جس طرح مرد کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح عورت کے اوپر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور مردوں کی بھی غلطی ہے۔ مرد حضرات کیا کرتے ہیں؟ منجے سہار میں آکو اچھا سالنا بنا دینا، روزہ کھولتے شیمپو گنجی ہونا، فلاں نیمبو کا شربت بنا کو دینا، مچھی کے بجا ہونا اور سیوئی بنانا، یہ پھل فروٹ وہ سب بھی کاٹ کو رکھنا۔ اب عورت اتنا سارا کام کرے گی تو روزہ برداشت کر پائے گی کیا؟ ایک روزہ چلو، 2 روزہ، 3 روزہ، لیکن روزانہ اتنا کام اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ عورت صرف 1 گھنٹہ کچن میں اپنا وقت لگایا کرتی تھی، رمضان میں جب دیکھو بیکاں کچن میں، ظہر میں کچن میں چلی جاتی ہے یا 3 بجے کچن میں چلی جاتی ہے، وہ مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے مغرب کے وقت میں، تب تک وہ کچن سے باہر نہیں آتی، اتنا کام اس کے اوپر ڈال دیتے۔ اور ادھر وہ سارے برتن صاف کرتے کرتے، سب انتظام کرتے کرتے رات میں 11 بج جاتے ہیں، اس لیے تراویح کی نماز بھی عورتیں نہیں پڑھتی۔ اور پھر صبح میں
خوب بنانا ہے, 2 بجے اٹھنا ہے, 1-2 گھنٹہ کے لیے ہی وہ سوتی ہے. اس لیے صبح میں بنا کر کے بچوں کو کھلا کر کے مرد حضرات مسجد میں چلے گئے تو عورت بستر میں چلی گئی, سو گئی, نیند آ رہی ہے. تو مرد حضرات کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رمضان میں عورتوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے. رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آیا, رمضان تو ہمارے گناہ دھونے کے لیے آیا ہے. معمولی آپ جتنا کھانا کھاتے ہیں پورے سال, اتنا ہی اس میں بھی کھانا ہے. کچھ زیادہ کھا لیا ٹھیک ہے, لیکن اتنا زیادہ کہ عورت پریشان ہو جائے, روزہ نہ رکھ سکے. اس لیے گھر میں جو بھی باپ ہے, بڑا بھائی ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر ظلم نہ کرے, عورتوں کو زیادہ کام نہ ڈالے. اگر کبھی آپ کو اچھا کھانے کا دل کر رہا ہے, آپ بھی 1 پیاز کاٹ کے دے دو, آپ بھی 4-5 پلیٹ دھو کر کے دو, خدمت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے, اپنی بیوی کو, اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھتے کہ وہ جھاڑو لگا رہی ہے تو حضور بھی جا کر کے بولتے, لاؤ جھاڑو, میں بھی جھاڑو لگا دیتا ہوں. بیوی روٹی بنا رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے روٹی سیکنے میں لگ جاتے. ہمارے پیغمبر نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے. ہم گھر میں جاتے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے, صوفہ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں, پانی لے لے کا, جی دودھ ابل جاتا ہے, ٹھہرو, لے لے کا آتی نہیں. روب چلا کر کے ہم بیوی کو ستاتے رہتے ہیں اور کوئی کام اس کا کر کے نہیں دیتے, حالانکہ اس میں بڑا ثواب ہے. تو رمضان میں اگر کبھی آپ کو زیادہ کھانے کا دل چاہا تو آپ کو کیا کرنا, کچھ کام ان کا کر دینا ہے. تو رمضان کا روزہ مرد کے اوپر بھی ضروری, عورت کے اوپر بھی ضروری. رمضان میں ایک اہم عبادت کیا ہے, 20 رکعت تراویح. کتنے رکعت ہے سنایا نہیں مجھے, 10 کر کو سنایا. کتنے رکعت بھائی, 20 رکعت. یہ اچھا مائنڈ میں بٹھا لینا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, کٹنگ ماسٹر, 4 رکعت پڑھ کو چل جاتی, شروع کے 4 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں, یا بیچ میں 4 رکعت پڑھتے ہیں, یا لاسٹ کے 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تراویح کی نماز مکمل پڑھنا 20 رکعت ضروری ہے. اگر نہیں پڑھا تو قیامت میں اس کا حساب دینا ہوگا. تو 20 رکعت مکمل تراویح پڑھنا. تراویح میں کیا پڑھا جاتا ہے, تراویح میں کیا پڑھا جاتا ہے بولو, قرآن کریم تراویح کی نماز میں پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن کریم دنیا کی ایک واحد کتاب ہے جو سینے کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے. دنیا کی کوئی کتاب آپ لے لو, اس کو بائی ہارٹ یاد نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی کتاب, چیلنج ہے قرآن کا اوپن. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو بائی ہارٹ یاد کیا جا سکتا. دوسری کتابوں کو بھی یاد کیا جا سکتا ہے, لیکن جتنا قرآن سینے کے اندر آسانی سے محفوظ رہتا ہے اتنا اور کوئی کتاب محفوظ نہیں رہ سکتا. دنیا کا کوئی ریلیجین ایسا نہیں ہے جو یہ آ کر کے ہمارے سامنے دکھائے کہ ہماری فلاں کتاب کو فلاں نے زبانی یاد کیا ہے. نہیں, دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہیں, دنیا میں کروڑوں اربوں کھربوں مسجدیں ہیں. ہر مسجد میں رمضان میں کوئی نہ کوئی حافظ قرآن تراویح میں پورا قرآن سناتا رہتا. ساری دنیا کی مساجد میں 20 رکعت تراویح میں یہ پورا قرآن روزانہ 1 پارہ, 1.25 پارہ, 1.5 پارہ پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے. یہ قرآن کا کتنا بڑا معجزہ ہے. یہ اللہ کا پاک کلام ہے. یہ قرآن کریم ایسا کلام ہے, پڑھنے پر بھی ثواب, سننے پر بھی ثواب, قرآن کو دیکھنے پر بھی ثواب ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ.
ہم قرآن میں ایسی چیزوں کو نازل کر رہے ہیں جس میں شفا ہے۔ قرآن کی ہر سورت میں شفا ہے، ہر آیت میں شفا ہے، ہر لفظ میں شفا ہے، ہر حرف میں شفا ہے۔ کوئی بھی قرآن کریم کی آیت آپ پڑھو، پانی میں دم کرو، پیو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچائے گا۔ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے۔ ایسا کلام 20 رکعت تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ تراویح پڑھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے کیونکہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس میں لگتا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا؟ برداشت کرنا، ہمت سے کھڑے ہونا۔ کبھی پنکھے کے نیچے جگہ ملتی ہے اور کبھی پنکھا نہیں ہوتا، گرمی ہے برداشت کر لو، یہاں کی گرمی برداشت کر لو گے، جہنم کی گرمی سے اللہ تم کو بچا لے گا۔ تو تراویح کی نماز 20 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھنا مرد حضرات، عورتیں اکیلی پڑھنا ہے۔ عورتوں کو کیا پڑھنا؟ جو سورت ان کو یاد ہے وہ پڑھ لے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے میری بندی، اے میرے بندے، میرے کلام میں سے، میرے قرآن میں سے جو تجھے یاد ہے پڑھ، میں سننے والا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا قرآن سنتا ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی۔ اس طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہر آیت میں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ آپ جنگل میں نماز پڑھو، کھیت میں پڑھو، سمندر میں پڑھو، آسمان میں ہوائی جہاز میں پڑھو، سیٹلائٹ کے ذریعے چاند میں چلے جاؤ، وہاں جا کر کے نماز پڑھو، آپ کا قرآن اللہ سنتا ہے۔ آپ جہاں کہیں جائیں گے، نیت باندھیں گے، کھڑے ہوں گے، آپ کے سامنے اللہ ہے۔ تو تراویح کی نماز بالکل نہیں چھوڑنا۔ نہیں لو بھائی ہمیں بڈھت میں گڑگے گھڑ گئے ہیں، ہمیں پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ باہر چائے پینے جاتے ہیں، وہاں ہوٹل کے پاس 1 گھنٹہ کھڑ لیتی، کیا رہے اس کا قصہ ہے؟ نہیں کہتے نا آج کہاں گیا تھا، اس کی بیٹی کی شادی کرا کہتا نا کیا ہوا، جہیز میں کیا دیا، ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی باتوں میں 1 گھنٹہ آدمی روڈ میں کھڑا رہے گا، بس کے انتظار میں 1 گھنٹہ کھڑا رہے گا، جمعی آتا ہے تو بس سٹینڈ میں 2 گھنٹہ پہلے چل جاتا، دھوپ میں کھڑ لیتا، پسینہ نتھرتا آتا ہے تو بھی کھڑنے کو انتظار کرتا، کیا بھائی ہاں منکھا دے کھڑنے کوئی جمعی آنے والا ہے بھائی۔ آفٹر آل دنیا کے یہ سب کاموں کے لیے، کچھ ضروری کاموں کے لیے اور کچھ فالتو کاموں کے لیے آدمی کھڑا رہتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے۔ کھیت میں محنت کرتا آدمی، وہ کھیت میں مڑی میں وہ کیا بولتے ہیں مجھے معلوم نہیں، کھیت کے سامان وہ گھاس اکھاڑتے ہیں، کچھ بیج ڈالتے ہیں، کتنی دیر آدمی دھوپ میں کھڑا رہتا، پورا پسینہ ٹپکتا رہتا۔ اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے آپ اللہ کے سامنے 1 گھنٹہ نہیں کھڑے ہوتے، کتنی شرم کی بات ہے۔ فرشتہ بولتا ہے، سن لو، فرشتہ بولتا ہے جب بندہ نماز پڑھ کر نماز کا سلام پھیرتا ہے، ایک فرشتہ اس کو کہتا ہے اے نمازی، اگر تجھے معلوم ہو جائے، اگر تو دیکھ لے کہ تو کس رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا تو قیامت تک تو سلام ہی نہیں پھیرے گا، اتنا عالی شان خدا تیرے سامنے، تجھے نظر نہیں آتا اس لیے تجھے پتا نہیں ہے، اگر تو دیکھ لے گا اللہ کو نماز کی حالت میں، قیامت آ سکتی ہے لیکن تو نماز نہیں چھوڑے گا۔ اتنا بڑا رب ہمارے سامنے ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو تراویح کی نماز مرد کو بھی پڑھنا، عورت کو بھی پڑھنا، 20 رکعت مکمل۔ بعض لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں، کیسا پڑھتی معلوم؟ پہلی رکعت میں امام صاحب نیت باندھتے اللہ اکبر،
تو انہیں کیا کرتا, وہاں وضو خانے کرنے بیٹھ جاتا, ذرا خود موبائل دیکھیں گے. وہ چیٹنگ, انہیں اسے چاٹتا, انہیں اسے چاٹتا, سو موبائل میں چیٹنگ میسیج کر لیں گے. بڑے اتنا معلوم نہیں لو چیٹنگ ہے, تو نوجوان صبح ہنس لیتے ہیں. وہ موبائل میں ذرا خود دیکھ لیتا. امام صاحب جب رکوع میں جانے کے لیے 5 منٹ کے بعد میں نا انہوں اللہ اکبر بولنے کا, تراویح میں جب امام صاحب رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہیں گے, آ رہے جلدی آ رہے, اللہ اکبر. اس طرح آ کر کے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں. ایسی نماز اللہ کو پسند نہیں, ایسی تراویح کی نماز اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. توجہ کے ساتھ پڑھیں, کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل ثواب دے گا. ایک ایک حرف پر آپ کو ثواب ملے گا, ایک ایک لفظ پر آپ کو ثواب ملے گا. آپ یقین جانیے, اگر آپ نے تراویح کی نماز توجہ کے ساتھ سنی, توجہ کے ساتھ پڑھی, آپ کے جسمانی بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. رمضان کا روزہ رکھنے سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا, وہ سب کلیئر ہو جائے گا, چربی گل جائے گی. چائنا کے ایک بہت بڑے ریسرچ کرنے والے نے, ڈاکٹر نے بتایا, رمضان کے جو روزے ہیں, مسلمان جو روزہ رکھتے ہیں, اس سے کینسر کا علاج ہو جاتا ہے. کینسر کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر مسلسل روزہ رکھا جائے تو قاعدے کے مطابق. تو روزے میں بڑے فائدے, جسمانی بھی اور روحانی بھی, اور تراویح کے اندر بھی بڑے فائدے. اور تیسرا کام ہمیں کرنے کا کیا, قرآن کریم کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آج ہمارے مسلمان کو تیلگو پڑھنا آتا ہے, انگلش پڑھنا آتا ہے, اور دوسری چیزیں پڑھنا آتی ہیں, لیکن اگر پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن پڑھنا ہمارے مسلمانوں کو نہیں آتا, بڑا افسوس ہے. قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو آدمی اس سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے, قرآن کریم اس کو قیامت تک ساتھ دیتا ہے. قبر کے عذاب سے قرآن کریم بچاتا ہے. قرآن کریم جس گھر میں پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس لیے ماہ رمضان میں, کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ ماہ رمضان ایسا ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. تو رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے قرآن کو نازل کیا ہے, اس لیے رمضان کو اور قرآن کو گہرا تعلق ہے. آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ شروع کریں پڑھنا. آپ کیا کریں, قرآن پڑھنا شروع کریں. نہیں لو حضرت ہماری عمر ہو گئی ہے, دانتاں بھی جھڑ گئی ہیں, بالاں بھی سفید ہو گئے ہیں, یا میں بہت زیادہ بزی رہتا ہوں, میں کیسا سیکھنا. نہیں, یہ سب باتیں شیطان سکھاتا ہے. شیطان یہ سب بہانے سکھاتا ہے. آپ کیا کرو, شروع کرو. نہیں حضرت منجھے کیا بھی یاد رہتا نہیں, روز جورو کا نمارا کھاتا رہتا ہوں, پیاز لگا کر کو انہیں گھر سے بھیجتی, میں ٹمیٹے لے جاتا ہوں گھر کو, منجھے کیا بھی یاد رہتا نہیں. نہیں, آپ پڑھنا شروع کرو. آپ کا کام پڑھنے کا ہے, یاد کرانا اللہ کا کام ہے. آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ایک پیغمبر نے خواب دیکھا. حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا, ایک پیغمبر نے خواب میں دیکھا, اللہ نے ان سے کہا صبح اٹھنے کے بعد 5 کام کرنا. اس میں پہلا کام یہ ہے, گھر سے جیسے ہی تم باہر نکلو گے جو چیز سامنے نظر آ جائے اس کو کھا جاؤ. ٹھیک ہے حضرت, خواب میں دیکھے ایک پیغمبر, صبح ہوئی, گھر سے وضو وغیرہ کر کے جو بھی عبادت ہے اس سے فارغ ہو کر گھر سے باہر نکلے, دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, ایک پہاڑ نظر آ رہا. گھر سے باہر کیا نظر آ رہا ہے, پہاڑ. اور خواب میں اللہ نے کیا بتایا پیغمبر کو, صبح میں سب سے پہلے گھر سے نکلتے ہی جس چیز پر تمہاری نظر پڑے اس کو کھا جانا ہے. اب انہوں نے کیا دیکھا, باہر نکلتے ہی پہاڑ ہے. پیغمبر نے کیا کیا,
اللہ کا حکم ہے اس کو کھا جانا ہے، آج کچھ بھی ہو جائے میں اس پہاڑ کو کھا کر کے رہوں گا۔ آگے بڑھ گئے، چلتے گئے۔ حضرت امام ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جون حضرت آگے بڑھتے گئے وہ پہاڑ چھوٹا ہوتا گیا۔ پہاڑ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو گولی آپ کھاتے ہیں نا، ٹیبلٹ، شوگر کی، بی پی کی، فلاں کی، یہ گولی حلق سے نیچے اترنے سے پہلے اللہ سے پرمیشن مانگتی ہے۔ اے اللہ، یہ بی پی کی ٹیبلٹ ہے، میں اندر جا کر کے فائدہ پہنچاؤں یا نقصان پہنچاؤں؟ اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو وہ گولی اندر جا کر کے فائدہ پہنچاتی ہے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں، وہ گولی اندر جا کر کے فائدہ نہیں پہنچاتی۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پیغمبر جیسے آگے بڑھتے گئے پہاڑ کو کھانے کے لیے، وہ پہاڑ چھوٹا ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب اس کے قریب پہنچے تو وہ کیا بن گیا؟ گڑ کا ڈلا بن گیا۔ حضرت نے وہ گڑ کا ڈلا اٹھا کر کے کھا لیا۔ تو بندے کا کام ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آگے بڑھنا، آگے ہاتھ پکڑ کر کھینچنا وہ اللہ کا کام ہے۔ تو آپ کا کام کیا ہے؟ کیا کام ہے؟ قرآن کریم پڑھنے کا آغاز کرنا۔ نورانی قاعدہ، امام صاحب کے پاس چلے جائیں، مؤذن صاحب کے پاس چلے جائیں، رمضان میں آپ پڑھنا شروع کریں، روزانہ ایک حرف پڑھ لیں، الف با تا، انشاءاللہ آپ کو پورا قرآن آ جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی قرآن کریم پڑھ رہا تھا، سیکھ رہا تھا، سیکھتے کیا ہو گیا؟ ابھی قرآن سیکھ نہیں پایا کہ اس کا انتقال ہو گیا، کل قیامت میں جب اس کو کھڑا کیا جائے گا تو حافظ قرآن کے لائن میں کھڑا کیا جائے گا، قرآن پڑھنے والوں کے لائن میں اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پڑھ رہا تھا، سیکھ رہا تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے رمضان میں کیا کرنا؟ قرآن کریم خوب پڑھنا ہے، اور قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن کریم کو سیکھنا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما فلہ اجر مثلہ، جو آدمی کسی روزے دار کا افطار کراتا ہے اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا؟ محلے میں بہت سارے غریب ہوں گے، بہت سارے آپ کے رشتہ دار ہوں گے، پڑوسی ہوں گے، مسجد کے کچھ مصلی ہوں گے، آپ کیا کریں؟ افطار میں اپنا مال خرچ کیا کریں، حلال پیسہ افطار میں دیں، سحری میں دیں، غریبوں کی مدد کریں، اور افطار کرانے پر آپ کو اس کے روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں افطار میں پیسے دے دیتے ہیں، 30 روزے ہیں نا، 30 افطار کے پیسے یا 2-3 افطار کے پیسے دے دیے، اور روزہ خود نہیں رکھتے ہیں، یا 30 فطرے دے دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے فلاں کو دے دیا ہے، اس کے روزے کا ثواب مجھے ملے گا، وہ نفل ثواب ملے گا، آپ کا جو فرض روزہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ 1 کروڑ روپیہ آپ دے دو کسی غریب کو، وہ روزہ رکھے آپ کی طرف سے، آپ کا فرض روزہ ادا نہیں ہوگا، آپ کو خود رکھنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ کو افطار کرانے پر اس کے روزے کا نفل ثواب ملے گا، ایکسٹرا ثواب ملے گا۔ آپ کے اوپر جو آپ کا روزہ فرض ہے وہ تو آپ کو رکھنا ہی پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے آپ افطار کرائیں، غریبوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، بڑا ثواب ملے گا افطار کرانے کا۔ اور ایسے ہی رمضان کے آخر میں آنے والی اہم عبادت کیا ہے؟ اعتکاف۔ اعتکاف رمضان کا جب آخری عشرہ آتا ہے، 20 تاریخ کو شام کا وقت آتا ہے، مغرب جیسے ہی ہوگی اس وقت سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک 10 دن کا جو اعتکاف ہے بڑا ثواب والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ
ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ میں مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا ڈسٹنس ہے اتنے بڑے بڑے 3 گڈھے بنا دیتا، اتنا وہ دور چلا جاتا ہے صرف ایک دن کا اعتکاف کرنے پر۔ اگر پورے 10 دن کا اعتکاف کریں گے تو اس بندے اور جہنم کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہو جائے گا، بہت دور وہ آدمی جہنم سے رہے گا۔ بڑا نیک کام ہے اعتکاف کرنا، 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں ہیں، عورتیں اپنے گھر کے اندر کسی ایک کمرے میں اعتکاف کر لیں۔ اعتکاف میں ہمیشہ آدمی کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے، لیکن ہمارے نوجوان اعتکاف کرنے جو مسجد میں آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ خالی بیٹھے ہیں، ذرا موبائل نکالو، فیس بک دیکھو، وہ یوٹیوب دیکھو، وہ فلاں سنو، فلاں کو میسیج بھیجو، یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آپ آ رہے ہیں تو ملٹی میڈیا والا موبائل لے کر نہ آئیں اعتکاف کے لیے۔ موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کو برائیوں میں استعمال نہیں کرنا، اچھے کاموں میں استعمال کرنا۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے اس طرح غلط کاموں میں اپنے آپ کو نہ لگائیں۔ اور ایسے ہی رمضان کے آخری 10 دنوں میں 5 طاق راتیں آتی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ کوئی ایک رات کیا ہوتی؟ شب قدر۔ کون سی رات ہے کسی کو نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اس لیے ان 5 طاق راتوں میں عبادت کرنا، قرآن کریم میں ہے کہ وہ ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے شب قدر میں عبادت کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان اتنا عظمت والا مہینہ، اس قدر عظمت والا مہینہ ہے کہ رمضان میں اللہ پاک ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، کسی زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک مجوسی تھا، مجوسی کا مطلب آگ کی پوجا کرنے والا، آتش پرست آدمی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا رمضان کے مہینے میں بازار میں جا رہا تھا اور کچھ کھاتے ہوئے جا رہا تھا۔ تو اس باپ نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہا، دیکھو تم کو شرم نہیں آتی؟ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں اور تم سب کے سامنے کھاتے پیتے ہو۔ اس طرح کافر ہونے کے باوجود، غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور سخت اس کو برا بھلا کہا کہ اگر تم کو کچھ کھانا ہے گھر میں کھاؤ، باہر جا کر کچھ نہ کھاؤ۔ خیر قصہ ہو گیا ختم۔ بعد میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو ان کے محلے میں جو حضرت تھے اللہ والے، انہوں نے خواب میں اس آدمی کو دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ کون؟ کافر، آگ کی پوجا کرنے والا جنت میں گھوم رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا، ارے بھائی تم تو غیر مسلم تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، تم جنت میں کیسے گھوم رہے ہو؟ جنت میں تو صرف مسلمان جاتا ہے۔ تو وہ خواب میں آنے والا کافر آدمی کہتا ہے کہ حضرت میں نے رمضان میں اپنے بیٹے کو دن میں بازار میں کھاتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس کو ڈانٹا، اللہ پاک نے مجھے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی۔ ایک کافر رمضان کا خیال کرتا ہے، رمضان کا ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر اگر رمضان کی قدر کریں گے، رمضان کے روزوں کی قدر کریں گے، تراویح کی قدر کریں گے، اللہ پاک ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اس لیے رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ ہمیں عبادت میں لگانا ہے، گناہ میں اپنے آپ کو ہرگز نہیں لگانا۔ گھر میں ٹی وی ہے بالکل بند،
کچھ نہیں دیکھنا اس میں، موبائل میں بھی کوئی برائی کا کام نہیں کرنا، اور زبان پہ ہمیشہ ذکر لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، درود شریف، چلتے پھرتے سبحان اللہ، یہی کام کرنا ہے، کیونکہ رمضان میں ایک کا 70 ہے ثواب۔ ایک نفل پڑھیں گے تو اس کا ثواب ایک فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس لیے رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمیں خیال کرنا ہے، اور ایک ایک لمحے کی قدر کر کے اس میں اعمال کرنا۔ اور اسی طرح اکثر لوگ، آخری 2-4 منٹ کی باتیں ہیں، رمضان میں اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ معلوم ہے نا؟ زکوٰۃ، جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، پرانا تولہ، نوا نہیں، نوا میں کٹنگ ہو گیا ہے، 10 گرام کا بن گیا، پرانا تولہ جو 12 گرام کا آتا تھا، اس حساب سے گرام کا حساب اگر لگایا جائے، 80 پر 7 گرام پوائنٹ 480 ملی گرام۔ جس آدمی کے پاس اتنا سونا ہے یا اس سے زیادہ سونا ہے، یا چاندی ہے 52.5 تولہ یعنی 612 گرام پوائنٹ 360 ملی گرام، اتنی چاندی ہے یا اس سے زیادہ ہے، یا اتنا کیش ہے آدمی کے پاس بیلنس جس سے وہ 612 گرام چاندی کو خرید سکتا ہے، تقریباً 40,000 کے آس پاس، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ سال میں ایک مرتبہ اس میں 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 10 تولہ سونا ہے، بازار میں جاؤ، مارکیٹ کا ریٹ معلوم کرو، 10 تولہ سونے کا ریٹ ہے 5 لاکھ روپیہ۔ اب زکوٰۃ کتنا نکالنا؟ 2.5%۔ 5 لاکھ میں 2.5% کا مطلب کتنا؟ 12,500 روپیہ۔ 1 لاکھ کے 2,500، 5 لاکھ کے 12,500 روپیہ بنتے ہیں۔ لیکن ہمارے ادمہ کتنا نکالتی زکوٰۃ؟ 100 روپے لکھ لو حضرت، مدرسے والے کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کتنی واجب ہوئی؟ زکوٰۃ واجب ہوئی 12,500 روپیہ، اور ادا کیا جا رہا ہے 100 روپیہ۔ اور بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، پہنتے سو زیوران کے اوپر کیا بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں ہے، ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کر آئی، اس بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کی زکوٰۃ تم ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری بچی کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے کل قیامت میں آگ کے کنگن پہنائے؟ قیامت کے دن سانپ آئے گا، گلے میں لپٹ جائے گا اور کہے گا، انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا سونا ہوں۔ ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اہلکتہ، جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال ملا ہوا ہوگا وہ مال تباہ و برباد ہو جائے گا۔ 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہے، 2,500 روپیہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ 2,500 لگا ہوا ہے آپ کے ساتھ میں، الگ نہیں کیا، باقی جو 90 پر 7,500 روپیہ ہے اس میں بے برکتی آ جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ بڑا پاپ ہے زکوٰۃ نہ دینے پر۔ زکوٰۃ نہ دینے سے بارش کو اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، بارش کو اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے اگر آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو۔ اس لیے زکوٰۃ ضرور دیا کریں۔ عورت کے پاس زیور ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ کے پاس نیٹ کیش ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ کے پاس دکان ہے، دکان میں بیچنے والا مال ہے، اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ کھیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں، جو آپ کھیت کی زمین ہے، زمین کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ خود رہنے کے لیے خاص مکان ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں۔ بھاڑے کے لیے مکان دیا ہوا ہے، مکان کی ریٹ پر زکوٰۃ نہیں۔ جو اس میں کمائی ہوتی ہے،
وہ آپ کے پاس آتی ہے کمائی، ماہانہ کرایہ، اور سال بھر میں پیسہ کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو رمضان میں لاسٹ میں دیکھو آج میرے پاس کتنا بیلنس ہے، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال کر دینا، غریبوں میں دینا، رشتہ داروں میں دینا، باپ کو، دادا کو، نانا کو، نانی کو، اور بیٹے کو، بیٹی کو، پوتا کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ پوری لسٹ ہے، یہ پوری لسٹ ہے جو میں نے سنائی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کب؟ غریب رہنا انہوں۔ حضرت بولے زکوٰۃ دیے جائے کو بھان لے لاک دیا لے، انہیں دیکھا کیا کروڑ پتی نہیں، غریب بھی رہنا انہوں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں دینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے، یہ اللہ کا گھر پاک گھر ہے، یہ پیسہ غریب کو دینا، اور غریب کے ہاتھ میں آئے گا نا پیسہ تو وہ میل نہیں آ رہا ہے۔ زکوٰۃ مال کا میل کب؟ مالدار کے پاس رہے گا تو میل، وہاں سے جیسے ہی ہٹے گا وہ میل ختم ہو جائے گا، اب غریب کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ پاک مال ہوگا اس کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا، سحر میں لکھ لو بھائی، افطار میں لکھ لو بھائی، نہیں چلے گا۔ سحری میں بھی آؤں گا کھانے کے لیے، متولی صاحب بھی آئیں گے کبھی کھانے کے لیے، کوئی آنے جانے والا مسافر مالدار آدمی کھانے کے لیے بیٹھ جائے گا۔ سحری میں آپ پیسے نہیں دے سکتے زکوٰۃ کے، افطاری میں آپ زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو زکوٰۃ کا پیسہ غریب مسلمان کو دینا، مدرسے میں دے سکتے ہیں جہاں پر غریب بچے کھانے پینے والے پڑھتے ہوں، اور اپنے بھائی کو غریب ہے، اپنی بہن کو غریب ہے دے سکتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں میں دینا زیادہ ثواب، ڈبل ثواب، زکوٰۃ دینے کا ثواب ہے، اور دوسرا اپنے رشتہ دار کی مدد کرنے کا ثواب۔ اس لیے زکوٰۃ جو ہے آپ ضرور دیا کریں، رمضان میں اگر آپ نکالتے ہیں زکوٰۃ تو ضرور دیا کریں، ٹوٹل حساب لگا کر کے دیا کریں۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، 7.5 تولہ نکال ڈال کو، بچ کو ہے نا آدھا گرام، اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نہیں، پورا جتنا بھی سونا ہے 0.1 ملی گرام سے لے کر آدھا کیجی آپ کے پاس سننا ہے، پورے آدھے کیجی کا سونا آپ کو حساب لگا کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ 1 کروڑ اگر آپ کے پاس ہے، 2.5 لاکھ روپیہ، 2.5 لاکھ روپیہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں مسجد کے تعلق سے، الحمدللہ آپ حضرات نے اتنی شاندار مسجد بنائی ہے۔ ہارون رشید بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بادشاہ ہارون رشید، انہوں نے بغداد میں ارادہ کیا کہ مجھے ایک مسجد بنانا ہے، صرف اپنے پیسے سے، 100% میرا پیسہ۔ بہرحال انہوں نے پوری مسجد کی تعمیر اپنے پیسوں سے کرائی اور اللہ سے دعا مانگی۔ مسجد کی اوپننگ ہو گئی، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے پورا اپنا پیسہ لگا کر کے یہ پوری مسجد میں نے صرف اکیلے نے بنائی ہے، اے اللہ جنت میں مجھے اس کے بدلے میں تو کیا دینے والا ہے، خواب میں دکھا۔ یہ دعا مانگ کر کے حضرت سو گئے، بادشاہ ہارون رشید سو گئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں، بہت بڑا محل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو آدمی اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ بہت بڑا محل ہے۔ بادشاہ ہارون رشید خواب میں پورا محل دیکھتے رہے، ادھر گئے کبھی ادھر گئے، آگے بڑھتے گئے تو ایک چھوٹا محل نظر آیا۔ بادشاہ ہارون رشید دیکھ کر تعجب کرنے لگے، میں نے اللہ سے دعا مانگی، میرا محل دکھا، یہ کس کا ہے؟ وہاں جو واچمین تھا دربان، خواب میں اس سے پوچھا یہ چھوٹا محل ہے یہ کس کا ہے؟ بولے یہ تمہارے گاؤں کے ایک آدمی کا ہے، کھیڑے والے کے ایک آدمی کا محل ہے۔ بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا یہ محل کیسے ملا اس کو؟ تو وہ دربان کہنے لگا دراصل
اس آدمی کا بھی تمہاری بنائی ہوئی مسجد میں حصہ ہے، اس لیے اس کو یہ محل ملا۔ وہ فوراً خواب سے بیدار ہو گئے، پریشان ہو گئے، پورا پیسہ میں لگایا ہوں، اس آدمی کو کیسا ملا یہاں محل جنت میں؟ چنانچہ اس نے جو حساب کرنے والے اکاؤنٹنٹ ہے سب کو بلایا، کیا تو بیلنس ہے کیا بھائی؟ کوس تو بیلدار کو دینے کا پیسے تمہیں سب کو دے ڈالے، نہیں فری میں کون بھی کام کرے اس والا نہیں ہے نا، سب کو ادا کر دیا گیا ہے، سب کو ادا کر دیا گیا ہے نا۔ تو اکاؤنٹنٹ نے، حساب کرنے والے نے بتایا کہ حضرت سب کو ہم نے مزدوری دے دی ہے، 1 روپیہ کسی کا بیلنس نہیں، پھر جنت میں یہ کیسا محل اس کا ہے؟ تو بادشاہ ہارون رشید نے لوگوں میں اعلان کرایا، ارے بھائی کسی نے اس مسجد میں فری میں کام کیا ہے کیا؟ آؤ بتاؤ، میں دے دوں گا پیسہ اس کو۔ تو گاؤں میں سے ایک کھیڑے والا آیا، حضرت میں ایک مرتبہ اس راستے سے گزر رہا تھا، مسجد کے سامنے سے جا رہا تھا، اوپر آپ کا بیلدار جو ہے پلاسٹر کر رہا تھا، اس کے ہاتھ سے وہ تاپی نیچے گر گئی، اس نے مجھے آواز لگائی، او بھائی وہ تاپی ذرا نیچے گر گئی، دیکھو اٹھا کو دو۔ تو میں نے وہ تاپی نیچے سے اٹھا کر کے اس کو امپڑا دیا، پکڑ کر کے دے دیا اور چلا گیا۔ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ بغیر پیسوں کے آپ کے مسجد میں یہ کام ہو گیا ہے۔ تو وہاں جو وزیر تھے اور علماء تھے سب نے کہا واقعی اس نے جو یہاں فری میں کام کیا ہے اس کے بدلے میں جنت میں اس کو وہ محل ملا۔ صرف مسجد کے لیے ایک تاپی آپ نے اٹھا کر کے دے دیا، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، مسجد بنائیں گے تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، قیامت تک رہنے والی چیز ہے، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جنت میں اٹھا لے گا۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ تمام مساجد کو شامل کر دے گا۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات نے اللہ کی خاطر اتنی شاندار مسجد بنائی ہے، اپنا پیسہ لگایا ہے، محنت لگائی ہے، عورتوں نے بھی مسجد میں حصہ لیا ہوگا، سب کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن صرف مسجد بنانے سے کام نہیں چلے گا، اندر کی مسجد بنانا ہے، ہمارے دل کے اندر مسجد بن جائے۔ صرف ظاہر میں داڑھی ٹوپی والا مسلمان نہیں چلے گا، اندر کا انسان مسلمان بن جائے۔ ایک گاؤں میں ایک حضرت مؤذن صاحب ایک مسجد میں رہا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا مسجد میں ایک بکری آ گئی، ایک بکری مسجد میں آ گئی۔ تو مؤذن صاحب یہ لکڑی ہتی نا، جمعے کے دن اٹھا لیتے، دیکھو یہ لکڑی لے کر کے بکری کو مار کر کے بھگانے لگے۔ تو وہ جو چرواہا تھا بکری چرانے والا وہ مسجد کے گیٹ کے قریب آیا اور مؤذن صاحب کو ڈانٹنے لگا، کیا جی منہ نہیں سو جانور کو لکڑی لے لگ مارتے ہی نا، اسے معلوم نہیں ہے مسجد کی نہیں تو کھیت کی، وہ جانور گھس گیا ہے، منجے کب تو مسجد میں تمہیں دیکھے کیا؟ سمجھ میں آیا؟ آج ہمارا مسلمان ایسا ہو گیا ہے، اس کی بکری تو مسجد میں آ گئی لیکن یہ مسلمان کبھی مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمان یا تو عید کی نماز پڑھتا ہے یا بقرعید کی نماز پڑھتا ہے یا جنازے میں خود آ کر کے سوار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جنازے کی نماز میں بھی نہیں آتے، گیٹ کے بازو کرچپا ملک بیٹھ گئے تھے، کیا با مسجد میں آؤ جنازے کی نماز ہوتی ہے، نہیں لو پاک نہیں ہوں، پیشاب پاک نہیں ہوں۔ اب پیشاب پاک نہیں ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں، لوگ پریشان، اپنے بچوں کو لے کر کے پریشان، حضرت ہمارے بچے کون کی کیا کی کر ڈالے ہی، ذرا نیمبو کے اوپر کیا تو دم کر کو دیے تو ہمارے بچے کے سر کے اوپر نتھار ڈال دوں، میخان کیا تو ہے تو ٹھوک ڈال دوں ڈھیلیز میں، کپڑا کیا تو کٹ کر لگانا کی، بالاں کیا تو کٹ کر لگانا کی بولو، رسیاں کتے لے لگانا بولو بندہ لیں گے۔ یہ سب بیکار کے کام ہیں، کرنے والا کام کیا؟ نماز پڑھو، پاک رہو۔ ہمارے بچے ناپاک سوتے ہیں، ناپاک اٹھتے ہیں، ناپاک بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، اس لیے ساری بلائیں آ کر ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ اب تمہیں بولے جا غیراں سب بھی ناپاک ہی نہاتے سو ان کو کیا بھی ہوتا نا، غیروں سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔
बाजू वाले का बच्चा को फिल्म देखने गया, तुम्हें उसे अल्लाती क्या? नहीं, तुम्हारा बच्चा देखने गए तो अल्लाती। अल्लाह को मुसलमान से मतलब है, अल्लाह को ईमान वाले से मतलब है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला हमारी हर बात की पकड़ करता है। तो हमें पाक साफ रहना, रमज़ान का महीना आ रहा है, हमें पाक साफ रहना, रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम करना। सहरी जो है, अक्सर लोग रोज़ा रखते हैं लेकिन रोज़ा रखने के बावजूद उनका रोज़ा सही नहीं होता। 4:50 में सहरी ख़त्म करना इमाम साहब ने बताया। नहीं ले रहे, अजान दिए तक भी खाए जा। वो मौज़िन साहब अल्लाह अकबर शुरू कर चुके होते हैं, अभी है ले रहे, हय्या अलस सलाह बोले तक खाए जाते, पिए जाते, खाओ पियो, रोज़ा नहीं होता। नहीं हज़रत मैं क्या भी खाया नहीं, अजान शुरू है, खा ली, एक बीड़ी पिया, नहीं होता, रोज़ा गया। सहरी ख़त्म करने का जो वक्त बताया जाता है उससे 5 मिनट पहले सहरी ख़त्म कर देना। नहीं ले रहे, अभी हज़रत बोले ने, बाज़ मरतबा ऐसा होता है मस्जिद में करंट नहीं है, घर में 4:50 हो गए हैं, टाइम है, नज़र आ रहा है, नहीं अभी मस्जिद से आवाज़ आई नहीं है, मस्जिद में बोले तो मैं बंद करने का, नहीं, आपका रोज़ा नहीं होगा। समझ में आ गई बात? रोज़ा आप रख रहे हैं, 12-13 घंटे आप भूखा रह रहे हैं, फिर भी आपको सवाब ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए रोज़ा रखने का आप एहतमाम करें और सही वक्त पर सहरी ख़त्म करें और सही वक्त पर इफ्तारी करें। रमज़ान में 20 रकात तरावी का एहतमाम करें, एतिकाफ़ में बैठें। हर मस्जिद में एक आदमी कम से कम एतिकाफ़ में बैठना ज़रूरी है, अगर नहीं बैठेगा पूरा मोहल्ला गुनहगार हो जाएगा। इसलिए इसका ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जी, मस्जिद के अंदर के हिस्से में जो नौजवान हैं उनसे दरख्वास्त है वो बाहर चले जाएं। ऊपर पंडाल में इंतज़ाम किया गया है, बेचारे बूढ़े लोग हैं, वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अंदर आ जाएंगे, नौजवान सब ऊपर चले जाएंगे। सुन्नतें पढ़ लीजिए जिन हजरात ने सुन्नत नहीं पढ़ी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।